اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقالت فاطمة الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا انتم عباد اللہ نصب امرہ ونہیہ وحملۃ دینہ ووحیہ وامناء اللہ علی انفسکم وبلغاؤہ الی الامم زعیم حق له فیکم وعہد قدمہ الیکم وبقیة استخلفها علیکم کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضیاء اللامع بینۃ بصائر منکشفۃ سرائر متجلیۃ ظواہر مغتبط بہ اشیاء قائد الی الرضوان اتباعہ مؤد الی النجاة استماعہ بہ تنال حجج اللہ المنورہ وعزائمہ المفسرہ ومحارمہ المخدرہ وبیناتہ الجالیہ وبراہینہ الکافیہ وشرائعہ المکتوبہ فجعل الایمان تطہیرا لکم من الشرک والصلاة تنزیہا لکم من الکبر والزکاة تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق والصیام تثبیتا للإخلاص والحج تشعیدا للدین والعدل تنصیفا للقلوب وإطاعتنا نظاما للملہ وإمامتنا امانا للفرقہ والجہاد عزا للإسلام والصبر معونة على استجاب الأجر والأمر بالمعروف مصلحة للعامة وبر الوالدين وقاية من السخط وصلة الأرحام منماة للعدد والقصاص حقنا للدماء والوفاء بالنظر تعريزا للمغفرة وتوفية المكاييل والموازين تغييرا للبخس والنهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس واجتناب القذف حجابا عن اللعنة وترك السرقة حجابا إيجابا للعفة وحرم الشرك إخلاصا له بالربوبية فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه فإنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. درود پڑھیے محمد و آل محمد. شہادت جانکائے مخدرہ دو عالم سیدہ نساء عالمین بضعۃ الرسول قرۃ عین الرسول اسوہ کاملہ حضرت عصمت کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ تمام عزیزان مومنین و مومنات و تمام پیروان ولایت و رہروان راہ امامت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے. یہ ایام عزا اہل اسلام کے لیے، امت رسول کے لیے و پیروان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں.
ایام فاطمیہ اور اس مناسبت سے مجلس عزا اس مہد علم و دانش آشیانہ علوم اہل بیت حوزہ علمیہ جامعہ عروۃ الوثقی میں اساتید بزرگوار، علماء کرام، طلاب عزیز و مومنین و مومنات کی شرکت میں منعقد ہے اور اس بندہ حقیر کو توفیق نصیب ہوئی ہے ان ایام اور اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں چند شب بعض مطالب عرض کرنے کی خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ انشاءاللہ پروردگار ہم سب کے اور خصوصاً اس حقیر و سراپا تقصیر کے اوپر لطف فرمائے اور اپنا کرم و عنایت شامل حال فرمائے اور توفیق عنایت فرمائے کہ ان ایام میں اس گفتگو سے انشاءاللہ بقدر کافی استفادہ کر سکیں اور ان لمحات سے بہرہ مند ہو سکیں۔ بہت کچھ کہنے کے لیے موجود ہے بارگاہ سیدہ میں، لیکن ان چند ایام میں جو موضوع آپ عزیزوں کی خدمت کے لیے پیش کرنے کے لیے انتخاب کیا ہے وہ ہے اسوہ فاطمی۔ جو موضوع لازم ہے سمجھنا اور وہ پہلو حضرت صدیقہ طاہرہ عصمت کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا فراموش شدہ پہلو اور غریب پہلو، متروک و مہجور پہلو، خداوند تبارک و تعالیٰ نے جن ہستیوں کو مقرر فرمایا ہے انسان کی ہدایت کے لیے، ان کی کئی پہلو اور کئی زاویے ان کی شخصیت کے مقرر کیے ہیں، انہیں ہادی بنا کر بھیجا اور اعلی ترین صفات سے مزین فرمایا، آراستہ فرمایا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک اہتمام خاص کے تحت ان ہستیوں کو سنوارا، ان کے اندر غیر معمولی اوصاف ایجاد کیے، اس وجہ سے کہ ایک غیر معمولی مقصد ان کے پیش نظر تھا، جو مقصد ان مقدس ہستیوں کے ذریعے پورا ہونا تھا، اور وہ مقصد ہدایت بشر ہے، ہدایت انسان۔ کائنات کا سب سے مشکل ہدف، سب سے پیچیدہ مقصد اور سب سے دشوار کام بلا مبالغہ سب سے دشوار کام ہدایت بشر ہے۔ انسان کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مخصوص خلقت عطا کی ہے جس کو قرآن مجید میں فطرت سے تعبیر کیا ہے۔ فطرت کا معنی ہی اصطلاحی و لغوی معنی
اس بات کی نشاندہی کرتا ہے فطرت یعنی ایک مخصوص خلقت، وہ خلقت جو فقط انسان کے نصیب ہوئی ہے اور انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات کو عطا نہیں ہوئی۔ اس مخصوص خلقت اور مخصوص مخلوق کی کئی خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ خدا نے رکھی ہے کہ یہ محتاج ہدایت ہے، محتاج تربیت ہے، محتاج تعلیم ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، تربیت یافتہ نہیں ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہے، جبکہ باقی تمام مخلوقات ہدایت یافتہ پیدا ہوئی ہیں۔ فرشتے ہدایت یافتہ پیدا ہوئے ہیں، حیوانات ہدایت یافتہ پیدا ہوئے ہیں، جمادات ہدایت یافتہ پیدا ہوئے ہیں، منظومہ شمسی اور اس کے اکائیاں یہ سب ہدایت یافتہ پیدا ہوئے ہیں، اپنی ہدایت لے کر آئے ہیں۔ جس جس کو خدا نے خلقت عطا کی ہے، خلقت کے ساتھ ساتھ اس کو ہدایت بھی عطا فرمائی ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت عطا کی ہے، لباس خلقت عطا فرمایا ہے اور ساتھ ہی اسے ہدایت بھی کر دی ہے۔ اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، پھر اسے ہدایت بھی کر دی ہے۔ خلقت الہی لے کر وجود میں آیا ہے، اس نے لباس ہستی پہنا ہے اور زیور ہدایت سے آراستہ و مزین ہو کر اپنی خلقت اور اپنی ہستی کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سورج ہدایت یافتہ ہے خدا کی طرف سے، چاند ہدایت یافتہ ہے خدا کی طرف سے، ستارے ہدایت یافتہ ہیں اللہ کی جانب سے، یہ نور ہدایت یافتہ ہے خدا کی طرف سے، ہوائیں ہدایت یافتہ ہیں خدا کی طرف سے، خاک اور مٹی ہدایت یافتہ ہے اللہ کی جانب سے، ابر و باران ہدایت یافتہ ہیں خدا کی طرف سے، مطابق ہدایت الہی اپنی ہستی کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس بیچ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک شاہکار پیدا کیا بنام انسان، جس کی اطلاع ہدایت یافتہ مخلوقات کو عطا کی۔ جب تیرے رب نے ملائکہ کو آشنا کیا، خطاب کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے ملائکہ میں خلیفہ اپنا نائب اپنا بنا رہا ہوں، یعنی انسان پیدا کر رہا ہوں۔ فرشتوں نے سوال اٹھایا اس کی کیا حاجت و کیا ضرورت ہے، جبکہ بہت سارے کام ہم پہلے سے انجام دے رہے ہیں۔ پروردگار نے ان کو جواب یہ دیا کہ جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے، یعنی اس کی خلقت ضروری ہے۔ اس کی خلقت کے بغیر نظام کائنات و نظام عالم ناقص ہے، ادھورا ہے۔ جب تک یہ عرصہ کائنات میں قدم نہ رکھے، کائنات تکمیل نہیں ہے، اس لیے اس کا آنا ضروری ہے۔ بلکہ قرآن مجید کی دوسری آیات کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو جواب گویا اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو یہ ہے کہ تمہیں بھی پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، سب کچھ پیدا کیا، اسی کے استقبال کے لیے پیدا کیا تھا، اسی کی آمد کے لیے پیدا کیا تھا۔ اس سے پہلے تمہیں بنایا تاکہ جب یہ آئے تم اس کا استقبال کرو۔ مقصود اس کو لانا تھا، تم تمہید ہو اس کے آنے کی، مقدمہ ہو اس کے آنے کا، تم سب اس کے لیے ہو۔ لہذا انسان کو بھی خطاب کر کے فرمایا لکم ما فی السماوات و ما فی الارض،
خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہم نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، سب کچھ تیری خاطر پیدا کیا ہے۔ جب یہ شاہکار وجود میں آیا، خوب تمام عالم میں ایک کھلبلی مچی ہوئی تھی، ملائکہ حیران سرگردان، اجنہ جن پریشان، ابلیس پریشان، یہ مخلوق، یہ شاہکار، یہ عجوبہ، یہ کیسا ہے؟ آہستہ آہستہ اس کی خصوصیات کھلتی گئیں۔ اہم ترین خصوصیت اس کی یہ تھی کہ یہ جب وجود میں آیا کچھ تھا، لیکن وجود میں آنے کے بعد جو بن گیا وہ کچھ اور ہے۔ ملائکہ، شیطان، ابلیس و جن، انہوں نے اس کی ابتدائی حالت دیکھی کہ ابھی یہ وجود میں آیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خداوند نے فرمایا میں کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی یہی جو کچھ بھی نہیں ہے یہ بہت کچھ بن سکتا ہے۔ اس کے اندر صلاحیت ہے، اس کے اندر استعداد ہے، اس کو میں نے سنوارا ہی اسی طرح سے ہے۔ اس میں اور تم میں فرق یہی ہے کہ تمہیں جیسا میں نے بنا دیا ویسے ہی رہو گے، قیامت تک ویسے رہو گے، جب تک ہو اسی طرح رہو گے، لیکن اسے جیسا میں نے بنایا ہے یہ ایسا نہیں رہے گا، یہ بدل جائے گا۔ اسے بنایا میں نے کچھ ہے، یہ بنے گا کچھ۔ اسے میں نے بنایا کہیں اور ہے اور پہنچے گا کہیں اور۔ بنایا کہیں ہے، بنایا کہیں اور کے لیے ہے۔ یہی اس کی خصوصیت ہے جو اس کو ممتاز کرتی ہے دوسرے تمام مخلوقات سے، اور اسی راز کی وجہ سے اس کے لیے خدا نے شدید اہتمام کیا، اور یہی خلقت کا راز تھا جس کی وجہ سے یہ محتاج ہدایت بنا ہے۔ اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، اس ہدایت کے علاوہ جو خدا نے ہر مخلوق کو عطا کی ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وہ ہدایت جو پروردگار نے ہر شے کو خلقت کے ہمراہ عطا کر دی ہے، اس ہدایت کے علاوہ اس کو مزید ہدایت کی ضرورت ہے، چونکہ اس نے لمبا سفر کرنا ہے، جو ہے اس حالت سے اس کو نکلنا ہے، اور جو نہیں ہے وہاں تک اس کو پہنچنا ہے۔ اس کا بہت دراز سفر ہے۔ وہ دراز سفر اس کا یہ ہے کہ اس کو ہم نے خاک سے پیدا کیا ہے، طین سے پیدا کیا ہے، مٹی سے بنایا ہے۔ یہ فرزند خاک، اس کو خاک سے خدا تک پہنچنا ہے، لامتناہی سفر اس کو طے کرنا ہے۔ یہ خاک سے خدا تک کا مسافر، یہ عالم خاک سے عالم الہ کا مہاجر، اس کو اس سفر اور اس ہجرت میں ہدایت کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے۔ رہنمائی کا اہتمام خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیا، دین مقرر کیا۔ دین منشور ہدایت انسان ہے، یہی شاہکار جو اللہ نے بنایا، اس کی ہدایت کا اہتمام ہدایت آسمانی جس کا نام دین رکھا۔ وہ دین جو آسمانی صحیفوں میں اترا، آسمانی کتابوں کی شکل میں اترا، اور اس آسمانی منشور کو اس انسان تک پہنچانے کے لیے اور اس منشور پر اس کو عمل کرانے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ساتھ اور اہتمام فرمایا۔ معلم پیدا کیے اور مربی پیدا کیے اور ہادی، تاکہ انسان کو اس منشور کا کاربند بنا سکیں، اس منشور کا پابند بنا سکیں، یہ منشور اس کو سمجھا سکیں، اور سمجھا کر اس منشور کے مطابق اس کی تربیت کر سکیں۔ پس انسان اس وجہ سے تعلیم کا بھی محتاج ہے اور تربیت کا بھی محتاج ہے۔ اس کو تعلیم کے لیے بھی وسائل تعلیم کی ضرورت ہے، اور اس کو تربیت کے لیے وسائل تربیت کی ضرورت ہے۔ وسائل تعلیم
کتب آسمانی، انبیاء، ائمہ، اولیاء خدا، علماء و معلمین ہیں جن کا فریضہ اس بشر کو تعلیم منشور دین دینا ہے، اس لیے خدا نے ان کو مقرر کیا۔ لیکن ان معلمین کا فریضہ فقط تعلیم دینا نہیں ہے، دانش سکھانا نہیں ہے، بلکہ ان معلمین کا ایک فریضہ اور ذمہ داری اس انسان کو تربیت بھی کرنا ہے، چونکہ یہ محتاج پرورش بھی ہے، یہ ناقص ہے، یہ ادھورا ہے، اس کو کامل کرنا ہے۔ ناقص کے کامل کرنے کا نام پرورش ہے۔ پروردن و پروراندن، پرورش عربی میں جس کو تربیت کہتے ہیں، جو چیز ادھوری ہو، ناقص ہو، اس کو کمال تک پہنچانے کا نام تربیت ہے۔ تربیت کے اپنے خاص وسیلے ہیں جو تعلیم سے ہٹ کر ہیں۔ تعلیم کے وسیلے تربیت سے ہٹ کر ہیں، تربیت کے وسیلے اور ذریعے تعلیم سے ہٹ کر ہیں۔ تربیت کے وسائل میں سے تعلیم مقدمہ تربیت ہے۔ تعلیم تربیت کے لیے ضروری ہے، بشر کے لیے۔ اصل مقصد تربیت سے حاصل ہوگا، مقصد خلقت یعنی خدا تک رسائی، یعنی قرب خدا، وہ تکامل تربیت سے حاصل ہوگا، تعلیم سے حاصل نہیں ہوگا۔ تعلیم تربیت کی سہولت کے لیے مقرر کی، آسمانی تعلیم، آسمانی معلم، آسمانی منشور، تاکہ تربیت کا عمل آسان ہو جائے، اور مقصد انسان تربیت سے حاصل ہوگا۔ تربیت کے عمل کی سہولت کے لیے جو وسائل تربیت خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے، ان میں سے ایک اہم ضرورت و اہم عامل و عنصر اسوہ ہے۔ قرآن مجید نے یہ عنوان خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اسوہ، سب سے عظیم معلم کو اسوہ کہہ کر متعارف کروایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، خاتم الانبیاء، اشرف الخلائق، خیر الخلائق، حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ کہہ کر متعارف فرمایا کہ لقد کان لکم، یعنی بشریت کے لیے۔ پہلے یہ فرمایا کہ یہ رسول تمام بشریت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، تمام بشریت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، کسی خاص خطے کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص ملت کے لیے نہیں، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں، بلکہ تمام بشریت کے لیے، تمام نسلوں کے لیے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ان کو ہادی بنایا ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ یہی رسول جن کو ہم نے خاتم الانبیاء بنایا، خاتم الرسل بنایا، تمام انبیاء کا صفوہ و خلاصہ بنا کر بھیجا، یہ تمام بشریت کے لیے ہیں۔ ان کی حیثیت اور ان کا عنوان یہ ہے کہ یہ اسوہ ہے تمہارے لیے۔ چونکہ تربیت بغیر اسوہ کے ممکن نہیں ہے۔ ذہن میں رہے مطلب جو عرض کیا ہے، بہت مختصر آپ کی خدمت میں ایک بہت طولانی بات بہت مختصر عرض کر دی ہے، یعنی بہت گہری بات چند جملوں میں، تاکہ اصل موضوع کو زیادہ وقت مل سکے۔ آپ کی خدمت میں چند جملوں میں عرض کر دی ہے۔
کہ انسان اپنی خلقت میں ممتاز ہے، منفرد ہے. انفرادیت اس کی خلقت کی یہ ہے کہ مخلوق خدا ہے لیکن ہدایت یافتہ پیدا نہیں ہوا، ہدایت پذیر پیدا ہوا ہے. دوسری تمام مخلوقات ہدایت یافتہ پیدا ہوئی ہیں. یہ ہدایت پذیر مخلوق ناقص پیدا ہوئی ہے، حدوری پیدا ہوئی ہے. اس کو مقصد خلقت تک پہنچانے کے لیے، درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے. ہدایت کے وسیلوں میں، ہدایت کے ذریعوں میں تربیت ضروری ہے. تربیت سے انسان ہدایت پاتا ہے. تعلیم تربیت کے لیے ضروری ہے. تعلیم انسان کی ضرورت نہیں، انسان کی ضرورت تربیت ہے. ہدایت ہے جو تربیت سے حاصل ہوگی. تربیت تعلیم کے ذریعے سے حاصل ہوگی. تعلیم حاصل کر کے اکتفا کر لینا کہ میں پڑھ لکھ گیا ہوں، تعلیم پا لی میں نے، مقصد حاصل کر لیا، نہ. ابھی آپ نے مقصد کا وسیلہ حاصل کیا ہے، مقصد حاصل نہیں کیا. مقصد دور ہے. ابھی مقصد تربیت سے حاصل ہوگا. تربیت کے وسائل میں سے جس کی ذریعے سے انسان اپنے مقصد خلقت تک پہنچتا ہے وہ پہنچے گا، اسوہ ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسوہ لازم قرار دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عزیزان، جن ہستیوں کو خدا نے ہماری ہدایت کی ماموریت سونپی، یہ مشکل ترین کام، پیچیدہ ترین کام، دشوار ترین عمل کائنات کا جن ہستیوں کو سونپا، انہی ہستیوں کے بارے میں فرمایا یہ اسوہ ہے تمہارے لیے. جب خاتم الرسل کو اسوہ متعارف فرمایا، یعنی تمام انبیاء اسوہ ہیں، تمام معصومین اسوہ ہیں، تمام اولیاء خدا اسوہ ہیں. ہر ایک کے لیے الگ الگ تعبیر بھی موجود ہے روایات میں. ائمہ اطہار میں سے ہر معصوم کے متعلق روایات میں ذکر ہے کہ اسوہ ہیں آپ کے لیے. سید الشہداء نے اپنے خطبہ عاشورہ میں فرمایا لکم فی اسوہ، میری ذات تمہارے لیے اسوہ ہے. حضرت سیدہ طاہرہ ام الائمہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات گرامی کے بارے میں معصومین کا فرمانا ہے کہ ہم یعنی معصومین اسوہ ہیں تمام انسانیت کے لیے، اور ام الائمہ حضرت صدیقہ اسوہ ہیں معصومین کے لیے. یہ اسوہ معصومین ہیں، اسوہ بشریت ہے. معصومین کو اسوہ ماننا یعنی دوسرے لفظوں میں معصومین سے ہدایت لینے کے لیے تیار ہونا ہے. اگر ہم ائمہ کو، انبیاء کو، اولیاء اللہ کو سب کچھ مان لیں، وہ نہ مانیں جو خدا نے منوانا چاہا ہم سے. بہت ساری چیزیں معصومین کے لیے انسان نے بنائی ہیں، انسان نے مقامات معصومین کو عطا کیے ہیں، یہ بڑی شخصیات کو عطا کیے ہیں. انسان جو مقام ان ہستیوں کو عطا کرتا ہے اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں اسطورہ، اور خدا جو ان ہستیوں کو جو مقام عطا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں اسوہ. اسطورہ یہ بھی اصطلاح قرآنی ہے. اساطیر اسطورہ کی جمع ہے. اساطیر یعنی خیالی مقام، افسانوی مقام، افسانہ.
افسانوں سے ہم سب آشنا ہیں، خیالی کردار کتابوں میں بھی ہیں، کہانیوں میں، قصوں میں، فلموں میں، ڈراموں میں۔ خیالی کردار ان کو اسطورہ کہا جاتا ہے، جو وجود نہ رکھتے ہوں، موجود نہ ہوں، انسان نے اپنے تخیل کی مدد سے، اپنی قوت خیال کی مدد سے یا کوئی فرض کر لیا ہو کوئی کردار، یا کسی کردار کو اس مقام تک پہنچایا ہو، اس کو کہتے ہیں اسطورہ۔ سپرمین دیکھی ہوئی ہے تقریباً، یہ سیریز سب نے دیکھی ہوئی ہے، کیونکہ واجبات میں سے ہے یہ فلمیں دیکھنا، بچپن سے شروع کرتے ہیں بڑے ہونے تک وہ یہی فلمیں دیکھتے دیکھتے پلتے ہیں، ہمارے ذہن میں انہی کا نقش آتا ہے، انہی کے تصور آتا ہے۔ سپرمین یعنی ایک غیر معمولی انسان مافوق فطرت، جو ہر جگہ حاضر ہے، ہر جگہ ناظر ہے، ہر جگہ پہنچتا ہے، ہر ایک کی مشکل حل کرتا ہے، تنہا پوری فوجوں کو شکست دے دیتا ہے، پورے لشکروں کو شکست دے دیتا ہے، بہت ماڈرن ٹیکنالوجی کو نگاہوں سے فیل کر دیتا ہے، اور وہ پہنچتا ہے کسی چیز پر بیٹھ کر نہیں پہنچتا، ہوا کے دوش پر اڑ کر آ جاتا ہے۔ گھریلو مشکل ہو وہ حل کرتا ہے، فوجی مشکل ہو وہ حل کرتا ہے، سیاسی مشکل ہو وہ حل کرتا ہے، ہر ایک کی مشکل حل کرتا ہے۔ سپرمین انسان کا بنایا ہوا ایک کردار ہے، اس کو کہتے ہیں اسطورہ، کہیں بھی موجود نہیں ہے، صرف خیالوں میں ہے، صرف فلموں میں ہے۔ کیمرے کی مدد سے اس تخیل کو تصویری شکل دی جاتی ہے، اور یہی شخص جو کردار ادا کر رہا ہوتا ہے سپرمین کا، یہ سیڑھی بھی نہیں چڑھ سکتا۔ فلم میں جو بڑی بڑی بلڈنگیں پھلانگتا ہے، فلم میں جو سمندروں کو عبور کر جاتا ہے، صحراؤں سے گزر جاتا ہے، یہ اپنے گھر کی سیڑھی بھی نہیں چڑھ سکتا۔ حقیقت کی دنیا میں اتنا ناتوان و عاجز ہے، فلم کی دنیا میں آگ کے بڑے بڑے الاؤ میں کود جاتا ہے، حقیقت کی دنیا میں اپنے گھر میں جلتے چولہے کو بھی آف نہیں کر سکتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ چولہا کیسے آف ہوتا ہے۔ ہیٹر جل رہا ہو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ جو فلمی اور خیالی دنیا میں پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیتے ہیں اور بڑی بڑی فوجوں کو شکست دے دیتے ہیں اور خلائی جنگیں لڑتے ہیں، سٹار وار کرتے ہیں، اگر پاپڑ بنا کر چائے کے ساتھ پیش کیا جائے، پاپڑ توڑنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ بھی آپ کو کہیں گے میزبان کو توڑ کے دو ہمیں۔ یہ خیالی دنیا ہے، تخیل کی زمام انسان کے ہاتھ میں ہے، خیال کی مدد سے سب کچھ بناتا ہے انسان۔ خیال دوسرے لفظوں میں انسان کے اندر اسی قوت کا نام ہے، یعنی مصور ہے، آرٹسٹ ہے خیال، اس کا کام ہی تصویریں بنانا ہے، غیر واقعی تصویریں بنانا۔ خواب میں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، بات سمجھتے ہیں یہ الہامات ہیں جو بستر میں لیٹے ہوئے ان کو ہو رہے ہیں، یہ آپ کا تخیل ہے جو آپ کو پوری فلم بنا کے دکھا رہا ہے۔ آپ کی دبی ہوئی آرزوئیں، آپ کی دبی ہوئی خواہشیں، آپ کے پنہان خوف، بعض خوف بھی ہیں جو خواب بن کر انسان کو نظر آتے ہیں، وحشتناک خواب دیکھتا ہے انسان۔ یہ چھپے ہوئے پنہان لاشعور میں چھپے ہوئے خوف ہیں جو بچپن میں یا جوانی میں یا نوجوانی میں کسی وقت بھی انسان کے وجود میں منتقل ہو گئے، باہر نہیں نکلے۔ خیال انہی کو لے کر ان کی تصویر و فلم بنا کر رات کو دکھاتا ہے، اسے خوف کی دنیا میں رکھتا ہے۔ تخیل کا کام ہی تصویر بنانا ہے۔ بعض اوقات یہ تخیل بے قابو ہو جاتا ہے اور یہ تصویر سازی کا عمل ریڈ لائن کو عبور کر جاتا ہے، سرخ خط سے آگے بڑھ جاتا ہے، یعنی اس کی تصویر بنا دیتا ہے جس کی نہیں بنتی یا بنانی ہی نہیں چاہیے،
بعض اوقات خدا کی تصویر بنا دیتا ہے. یہ مورتی انسان کے ہاتھ کے بنائی ہوئی اللہ کی تصویر ہے جو تخیل کی مدد سے اس نے خدا بنایا. بعض اوقات اولیاء خدا کی تصویر بنا دیتا ہے. بعض اوقات رنگ سے کسی صفحے کے اوپر تصویر بناتا ہے، اور بعض اوقات قلم سے شعر کی زبان میں کسی صفحے کے اوپر کسی معصوم کی تصویر بناتا ہے. یہ تخیل ہے اس کا، یہ اسطورہ ہے جو بشر بناتا ہے. تخیل کی مدد سے وہ اسطورہ ہے. لیکن جو خدا نے بنایا بشر کی ہدایت کے لیے، اس کا نام اسوہ رکھا ہے. تمام معصومین اسوہ ہیں، انبیاء اسوہ ہیں. قرآن میں تمام انبیاء جتنے مذکور ہیں سب اسوہ ہیں. ائمہ اطہار اسوہ ہیں. وہ سب سے بڑھ کر حضرت سیدہ طاہرہ اسوہ ہیں. علامہ اقبال بھائی کے شاعر ہیں. شاعر وہ ہوتا ہے جو خیال کی تخیل پیش کرتا ہے. علامہ اقبال ناظم ہیں، شاعر نہیں. یعنی نظم لکھی ہے، شعر نہیں لکھا کوئی بھی اقبال نے. شعر اس چیز کو کہتے ہیں جو خیال کی مدد سے بنایا جائے، جو حقیقت ہو اس کو شعر نہیں کہتے، نظم ہے. شعر نہیں ہے، نظم ہے. لہذا بعض ادیب و شعراء اقبال کو شاعر نہیں مانتے. خود اقبال بھی کہتے ہیں کہ وہ جو مجھ پر تہمت شاعری لگائے وہ نامرد ہے. وہ پست و گھٹیا نامرد ہے جو مجھے شاعر سمجھے. نظم لکھی ہے اقبال نے، نظم ہے. اس نظم میں اقبال نے ہدیہ عقیدت بارگاہ حضرت سیدہ میں پیش کیا ہے. انشاءاللہ اگر مناسب ہو آپ کی خدمت میں کلام اقبال عرض کروں گا. اقبال کی نگاہ میں مقام زہرا علامہ اقبال نے حضرت سیدہ کو یہ پہلو دیکھا، مزرعے تسلیم را حاصل بطول. مزرعہ یعنی کھیتی، تسلیم و رضا بندگی، خدا کے سامنے تسلیم و بندگی کی کھیتی، یہ مزرعہ. اس کھیتی کا حاصل، محصول اس کا نام بطول ہے. مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادرن را اسوہ کامل بطول. مادرن را اسوہ کامل بطول. عزیزان، اقبال نے کیوں حضرت زہرا کی شان میں یہ ہدیہ پیش کیا بارگاہ؟ میں یوں نہیں کہوں گا، شاید یہ مناسب تعبیر نہ ہو، اصلاح کرتا ہوں اپنی ہی تعبیر کی، کہ اقبال نے بارگاہ سیدہ میں ہدیہ پیش نہیں کیا اپنے نظم کا، بلکہ میں یوں کہوں کہ اقبال نے اپنی امت کو ہدیہ پیش کیا زہرا کی شکل میں. ہدیہ فاطمی پیش کیا امت کے سامنے. اے امت، یہ ہدیہ الہی، یہ ہدیہ آسمانی، یہ ہدیہ ربوبی جو خدا نے سنوارا ہے، یہ ہدیہ لو، تیری ضرورت ہے. اقبال جو شرق و غرب کو پڑھ کے آئے، دانش مشرق و مغرب کھنگال کے آئے اور گہرائی میں جا کر پڑھا. اقبال جاب کے لیے ڈگری لینے نہیں گئے تھے. اقبال مغرب میں گئے، واقعاً علم کی تلاش میں گئے، حقیقت کی جستجو میں گئے. لہذا اقبال نے وہ دانش ہی نہیں پڑھی جس سے جاب ملتی ہے. فلسفہ پڑھا، پہلے اور مضمون اختیار کیا، پھر اس کو تبدیل کر دیا فلسفہ میں. فلسفہ کے بارے میں ویسے بھی علماء کے اندر بھی مشہور ہے، جو فلسفہ پڑھے گا وہ بھوک مرے گا.
اور بعض نمونے بھی موجود ہیں جنہوں نے فلسفہ پڑھا بھوکوں مرے فاقے، چونکہ خمس تو دیتا کوئی نہیں ان کو. جن علوم سے جاب ملتی ہے وہ اور علوم ہیں. فلسفہ کو پڑھا ہوا پیش نماز کوئی نہیں رکھتا اس کو، فلسفہ کو پڑھا ہوا اس کو امام جمعہ کوئی نہیں رکھتا، فلسفہ کو پڑھا ہوا اس کو مجلس کے لیے کوئی نہیں بلاتا، یہ فلسفی باتیں کرے گا تھکائے گا ہمیں. کچھ خاص علوم ہیں جن سے یہ جاب ملتی ہے. ممبر کی جاب، محراب کی جاب، یہ جاب ہے نا، ممبر و محراب کی جاب کچھ اور علوم پڑھنے سے ملتی ہے، یہ علوم پڑھنے سے نہیں ملتی. اقبال بھی فلسفہ پڑھا اقبال نے، بس معلوم تھا کہ اول سے ہی یہ شخص جاب کی تلاش میں نہیں تھا، چونکہ وہ علوم ہی اختیار نہیں کیے جن سے جاب ملتی ہے. اس کو معلوم تھا اس میں سکوپ نہیں ہے، خصوصاً پاکستان ہندوستان میں، اس وقت ہندوستان تھا. اگر فلسفہ پڑھیں گے کہ نوکری نہیں ملے گی، اور ملی بھی نہیں اقبال کو. کچھ عرصہ وکالت کی، چونکہ وکالت بھی پڑے ہوئے تھے، پھر وہ بھی چھوڑ دی. جاب اقبال کے مزاج میں ہی نہیں تھی. جاب کے لیے خدا نے الگ مخلوق پیدا کی ہے، امت کی بیداری کے لیے خدا نے الگ مخلوق پیدا کی ہے. انہیں کہا تم جاب کرو، انہیں کہا تم نے جاب نہیں کرنی. ساری دانش شرق و غرب کھنگال کر آگر اقبال نے اپنی قوم کو پیغام کیا دیا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یورپ کی خاک کا ذرا ذرا چھان کر ہر فیلسوف، عظیم سے عظیم فیلسوف، اقبال نے کھنگال کے اندر سے ٹٹول کے دیکھ لیا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہنے کے لیے. یہ خود دریوزہ ہے، یہ خود فارغ ہے. وہاں سے پڑھ کر دیکھ کر اقبال نے یہ نتیجہ لیا کہ ہزار حکیم سر بے جیب، یہ کلیم سر بے کف. ہزار حکیم سر بے جیب، یہ حکیم، یہ کلیم سر بے کف. یعنی وہ دانش حکیم بناتی ہے، اقبال اس چیز کی تلاش میں تھا جو کلیم بناتی ہے. وہ کلیم کی تلاش میں تھا. واپس آ کر اقبال نے لوگوں کو بتایا کہ کون سی خاک تمہاری آنکھ کا سرما ہو. یورپ کے متوالو، مغرب نوازو، مغرب کے دلدادہ لوگوں، مغرب پرستو، متجدد زدہ لوگوں، تجدد زدہ لوگوں، تمہاری ضرورت کیا ہے؟ تمہاری ضرورت وہ علوم ہیں جو مدینہ و نجف میں تعلیم دیے جا رہے ہیں. اقبال یورپ میں گئے، وہاں جا کر انسان کو دیکھا، وہاں جا کر ہر طبقے کو دیکھا. خصوصاً اقبال نے صنف نسواں کو دیکھا. چونکہ مغربی طرز زندگی ہماری خواتین کا ایک خواب ہے، اکثر مردوں کو یہی اٹھا کے یورپ لے جاتی ہیں. ایک خواب ہے ان کا، جنت سے بڑی آرزو ہے ان کی. اتنی جنت کی خواہش مند نہیں ہیں مشرقی خواتین جتنی مغرب کی خواہاں ہیں. اقبال نے دیکھا وہاں جا کر کہ جس چیز کی خاطر تمہاری رال ٹپک رہی ہے وہ کیا ہے وہاں، اور تمہیں چاہیے کیا. آج کی خاتون کو کیا چاہیے، اس ماڈرن زمانے کی خاتون کو کیا چاہیے، اس ماڈریٹ خاتون کو کیا چاہیے. وہاں سے اقبال نے کہا کہ یہاں یورپ میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تیرے لیے خدا نے جو اہتمام کیا ہے، جو انتظام کیا ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ الگ ہستی ہے. اس لیے فرمایا مزرع تسلیم را حاصل بطول،
مادرن را اسوہ کامل بطول. بطول، خدا نے تمہارے لیے جو ہدیہ بنایا وہ اس کا نام ہے بطول، دختر رسول. یعنی اقبال حضرت زہرا کی اسوائیت کو اپنی امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کھول رہے ہیں. اگر ہم غور کریں، دیکھیں حضرت سیدہ کے بارے میں بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئیں، بہت کچھ ہوا. آج اس زمانے میں خصوصاً ذرا زیادہ ہو رہا ہے. جو کچھ جتنا بھی ہو پھر بھی کم ہے، حق ادا نہیں کیا جا سکتا. نہ رسائے زہرا کا، نہ فضائل زہرا کا، نہ ذکر زہرا کا. انسان جتنے بھی جتن کر لے حق ادا نہیں کر سکتا. لیکن ہم تمام بشری کاوشوں کو دیکھیں جو علمی سطح پر کی گئیں، تاریخی سطح پر کی گئیں، محققین نے قلمی کاوشیں کی، زبانی کاوشیں کی، جو عوام نے احساسات کا اظہار کیا، جو بزرگان نے احساسات کا اظہار کیا، سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ پہلو حضرت سیدہ کی حیات طیبہ کا جو اقبال چاہتے ہیں نظر آ جائے، یہ وہی پہلو ہے جو خدا کے مد نظر ہے. اللہ کی رضا اس میں ہے کہ فاطمہ کو اس طرح سے پہچانا جائے، زہرا کو اس عنوان سے پہچانا جائے. یعنی اسوہ ہے، بطول اسوہ پہچانا جائے. ہم تمام معصومین کے بارے میں بہت کچھ اعتقاد رکھتے ہیں، اور اس سارے اعتقاد کے اندر اسوائیت غائب ہے. اگر میں آپ کی خدمت میں یہ جملہ عرض کر دوں کہ اس وقت مذہبی دنیا کی مشکلات و غیر مذہبی دنیا کی جو مشکلات ہیں کہ کم نہیں ہیں، وہ سب اس وجہ سے ہیں کہ ہدایت کے یہ نمونے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے برقرار کیے، مقرر فرمائے، ہدایت کے ان نمونوں کو اسوہ نہیں سمجھا گیا، ان کی اسوائیت کا پہلو نہیں پڑھا گیا، انہیں اپنی زندگیوں میں اسوہ مانا ہی نہیں گیا. جب بھی بشر اپنے عقیدت کے جذبے سے ان کی طرف آیا، انہیں اسطورہ مانا، نہ اسوہ مانا. اسطورہ قابل عمل نہیں ہے. اسطورہ صرف قابل تقدیس ہوتا ہے، جس کی تعریف کی جائے، جس کی تحسین کی جائے، جس کو سراہا جائے، لیکن اس کے نزدیک نہیں آ سکتے آپ، اس کی پیروی نہیں کر سکتے آپ، چونکہ قابل پیروی ہوتا ہی نہیں ہے. بشر کی دسترس سے باہر ہوتا ہے، معمولی انسان کی رسائی سے باہر ہوتا ہے اسطورہ. اگر رسائی میں آ جائے اسطورہ نہیں رہتا، معمولی ہو جاتا ہے، افسانہ نہیں رہتا. اشارہ کیا تھا کہ چونکہ بشر قابل تربیت و محتاج تربیت ہے، اس لیے اس کو اسوہ کی ضرورت ہے. اسوہ سے مراد ایک ایسا انسانی نمونہ جس کے اندر تمام انسانی فضائل و کمالات بدرجہ اتم موجود ہوں، تمام انسانی فضائل و کمالات بدرجہ اتم موجود ہو، جو سوچ میں کامل ہو، جو فکر میں کامل ہو، جو صفات میں کامل ہو، جو اعمال میں کامل ہو، جو تمام پہلوؤں سے کامل ہو، درجہ کمال تک پہنچ جائے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ نمونے، یہ اسوے اس لیے مقرر کیے تاکہ ایک مکتب کی تعلیمات اس مکتب کے پیروکاروں کے لیے آسان ہو جائیں. دو مرحلے آسانی سے طے ہوں، ایک مکتب کے فہم کا مرحلہ اور دوسرا مکتب کے عمل کا مرحلہ. یعنی اس مکتب کو درست سمجھ بھی جائیں
اور اس مکتب پر درست عمل بھی ہو جائے. اسوہ اس لیے ضروری ہے. ہم عموماً حدیث ایک پڑھتے ہیں، البتہ وہ الگ بات ہے، اس کی سند یا مضمون کے لحاظ سے قابل فہم ہے، قابل توجیہ ہے حدیث. وہ حدیث عموماً سنتے رہتے ہیں آپ، حدیث لولاک. اس حدیث سے لولاک کو ہم نے کبھی بھی اسوائیت کے تناظر میں نہیں دیکھا. یعنی اے نبی اگر آپ نہ ہوتے ہم کائنات خلق نہ کرتے. تو لوگ لگے رہتے ہیں مکھی پہ مکھی مارنے لگے رہتے ہیں اس کا معنی کرنے میں، لیکن اس کو کسی نے بھی اسوائیت کے تناظر میں نہیں دیکھا، افسانے کے تناظر میں دیکھا گیا اس کو کہ اے نبی اگر آپ نہ ہوتے ہم کائنات کو خلق نہ کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی نہ ہوتے کائنات ہوتی بھی باقی نہ رہ سکتی. ممکن نہیں تھا کائنات باقی رہ سکے. یعنی جب اسوہ نہ ہو وہ نظام بن ہی نہیں سکتا، وہ نظام چل ہی نہیں سکتا. اسوہ یعنی ایک مکتب کی مجسم عملی تصویر. درود پڑھیے. ایک مکتب کی مجسم تصویر، عملی تصویر، اسی کا نام اسوہ ہے. اسوہ خدا بناتا کیسے ہے؟ اسوہ گارے اور مٹی سے نہیں بنتا، اسوہ خون اور رگوں سے نہیں بنتا، اسوہ ہڈی اور جلد سے نہیں بنتا. مجسمہ بن جاتا ہے، اسوہ نہیں بنتا. اسوہ کا میٹیریل کیا ہے؟ کسی کو اسوہ بنایا جائے. یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ تربیت بغیر اسوہ کے ممکن نہیں. یہ نقطہ انشاءاللہ کھل جائے گا. آپ کی ذہنی الجھن ختم ہو جائے گی. صرف پہلے سمجھ لیں کہ اسوہ ہے کیا چیز. اسوہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ اسوہ سازی خود خدا نے کی ہے. خدا نے انسان بنایا، انسان کو اسوہ بنایا. خدا نے انبیاء کو بنایا، انبیاء کو اسوہ بنایا. خدا نے ائمہ کو بنایا، امام بنایا، امام کو اسوہ بنایا. خدا نے اولیاء کو بنایا، اولیاء کو اسوہ بنایا. خدا نے حضرت سیدہ کو بنایا، حضرت سیدہ کو اسوہ بنایا. کس میٹیریل سے کسی ہستی کو، کسی شخصیت کو اسوہ بنایا جاتا ہے؟ عزیزان، انسان دو حصوں میں اللہ نے بنایا. ایک اس کا جسمانی حصہ اور ایک اس کا روحانی حصہ. یعنی خلقت انسان دو حصوں پر مشتمل ہے، جسم بھی ہے اور روح بھی ہے. جسم و روح دونوں بن جائیں، جسم و روح سے کوئی امام نہیں بنتا، جسم و روح سے نبی نہیں بنتا. نبی کے لیے جسم و روح کے اندر اور بھی کچھ آنا چاہیے. اس جسم کے اندر کچھ اور آئے، اس روح کے اندر کچھ اور آئے، کچھ چیز اضافہ ہو جسم و روح کے اندر، تاکہ وہ نبی بن جائے، تاکہ وہ امام بن جائے. اور اس امام و نبی کے اندر کچھ اور چیز اضافہ ہو جائے تاکہ یہ امام و نبی اسوہ بن جائے. انسان کی جسمانی خلقت کے لیے
یہی خلقت چاہیے جو قرآن مجید نے ذکر کی ہے، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ فی قرار مکین۔ انسان کی خلقت کے لیے ماں باپ چاہیے، انسان کی خلقت کے لیے رحم مادر چاہیے، انسان کی خلقت کے لیے نطفہ انسانی چاہیے، اس نطفہ اور رحم کے اندر مصوری چاہیے، اور اس کے اندر اس کا جسمانی ڈھانچہ چاہیے، گوشت چاہیے، لوتھڑا چاہیے، ہڈیاں چاہیے، رگیں چاہیے، اعضاء چاہیے، جواہر چاہیے، اس سے انسان کا جسم بن جاتا ہے۔ اور پھر اس جسم کے اندر غیر جسمانی حقیقت کا شامل ہونا، یہ انسان کی خلقت روحانی ہے۔ اس سے جسم و روح دونوں بن جاتے ہیں۔ اس جسم و روح کے اندر اب کچھ خصوصیات آئیں اضافی، کچھ علم آ جائے، کچھ دانش آ جائے، کوئی معرفت آ جائے، تاکہ یہ نبی بن سکے، صفات دیگر آ جائے، عصمت آ جائے، تاکہ یہ نبی بن سکے، تاکہ یہ امام بن سکے، اس کے اوپر وحی نازل ہو، اسے کتاب آسمانی دی جائے، اس کے اندر بہت ساری انسانی صفات رکھی جائیں درجہ کمال تک، تاکہ یہ امام و نبی بن جائے۔ لیکن اسوہ بننے کے لیے اس سے ذرا آگے میٹیریل چاہیے۔ اسوہ بننے کے لیے جس میٹیریل کی ضرورت ہے، جس مواد کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ منشور پورا، یہ دین، یعنی یہ ہدایت نامہ بشر کی خلقت سے لے کر موت تک، یہ پورا ہدایت نامہ، یہ قرآن، یہ آسمانی کتابیں، یہ سب کچھ جو ابھی علمی زبان میں ہے، لفظی زبان میں ہے، یہ سب کچھ اپنے علمی لبادے سے ہٹ کر، اپنے لفظی وجود سے ہٹ کر اس ہستی کے اندر عملی شکل اختیار کر لے، اس کے اندر عملی شکل اختیار کر لے، اس کو کہتے ہیں اسوہ۔ یعنی پورا مکتب اس کے وجود کے اندر عمل بن جائے، عملی شکل اختیار کر لے۔ توحید اگر سمجھ جائے اور سمجھ کر سمجھا لے، توحید کے پیغام کو دریافت کر لے اور دریافت کر کے دوسروں کو پہنچا دے، یہ نبی بن سکتا ہے۔ دریافت کرنے میں خطا نہ کرے، سمجھانے میں بھی خطا نہ کرے، یہ نبی ہے۔ یعنی توحید کا علم رکھتا ہو، توحید کا پیغام خدائے وحدہ لا شریک سے لے خطا کے بغیر، اور توحید کا پیغام لے کر سمجھ کر اس کو دوسروں تک پہنچا دے کسی خطا کے بغیر، یہ نبی ہے۔ نبی ہو گیا لیکن ابھی اسوہ نہیں ہوا۔ اسوہ کب بنے گا؟ اسوہ اس وقت ہوگا کہ یہی توحید علمی، یہ توحید معرفتی، یہ توحید قرآنی، جس کو بغیر خطا کے اس نے لیا، بغیر خطا کے اس کو پہنچایا، یہ توحید اس کی ذات کے اندر عملی شکل اختیار کر لے، یہ ہو جاتا ہے اسوہ۔ اسوہ یعنی مکتب عملی۔ قرآن عملی، دین عملی، دین مجسم۔ اگر اس انسان کو کھولیں، اسوہ کو کھولیں، تشریح اور تفسیر کریں اس کی لفظی، حالات زندگی لکھیں، اسوہ کے حالات زندگی۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں ائمہ اطہار کے حالات زندگی پڑھتے ہیں۔ حالات زندگی کیا پڑھتے ہیں؟ یہ لکھا جاتا ہے مثلا رسول اللہ پیدا ہوئے، جزیرہ نما عرب میں پیدا ہوئے، پھر جزیرہ نما کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جزیرہ نما کیا ہے، اس کے جغرافیائی کیا حالتیں ہیں، بارش ہوتی ہے نہیں ہوتی، وہاں بکریاں ہوتی ہیں، اونٹ ہوتے ہیں، اونٹ کی پھر قسمیں ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر بکریوں کی اقسام میں لگ جاتے ہیں۔ یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ رسول اللہ کے حالات زندگی۔ پھر قبیلوں میں چلے جاتے ہیں، ان کی نسب میں چلے جاتے ہیں، ان کے انساب و آبا میں، اور ان کے کھانے پینے میں، اور ان کے کلچر میں، اور ان کے رسوم و رواج و عادات میں۔ یہ سب
یہ رسول اللہ کے حالات زندگی بیان ہو رہے ہیں. قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے حالات زندگی بیان کیے ہیں. انبیاء کے حالات زندگی یہ نہیں ہے کہ جس زمین پہ پیدا ہوئے اس کا جغرافیہ کیا تھا. قرآن حالات زندگی ہے. قرآن حالات زندگی ہے. اسوہ کی تشریح ہے. اسوہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس ہستی، اس انسان کی زندگی کی لفظی تفسیر کی جائے وہ بن جائے قرآن، ایک ایک آیت قرآن بن جائے. یعنی اسوہ کی اگر تفسیر کی جائے کیا نکلتا ہے اس کے اندر سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. یہ سب اسوہ کے اندر نکل رہا. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب اس کے اندر مجسم موجود ہے. مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کے شاگردان جن کی شاگردی کا ہمیں شرف نصیب ہوا ہے، اگرچہ ان سے حاصل کچھ نہیں کر سکے لیکن ان کی زیارت نصیب ہوئی ہے ہمیں. علامہ کبیر علامہ طباطبائی کے عظیم شاگرد، انہوں نے نقل کیا ہے کہ علامہ یہ کہا کرتے تھے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اتنی عنایت فرمائی ہے کہ میں اب پورا قرآن سورہ بقرہ سے لے کر والناس تک یہ سارا قرآن سورہ فاتحہ سے ہی تفسیر کر سکتا ہوں. یہ صرف فاتحہ سے، باقی کوئی سورہ بھی نہ ہو، صرف فاتحہ ہو میرے پاس، سورہ فاتحہ، پورا قرآن سورہ فاتحہ سے تفسیر کر سکتا ہوں. اس لیے کہا جاتا ہے فاتحہ، سورہ فاتحہ دیباچہ قرآن ہے. اسوہ یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے پورا مکتب اور اس کی تعلیمات، درود پڑھیے محمد علیہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری محمد والی محمد والی بلند صلوات. تمام مکتب، تمام دین، کل اسلام، کل قرآن خداوند تبارک و تعالیٰ عملی شکل دے کر، اس کو عملی شکل دے کر کسی انسان کے اندر اگر خدا اس مکتب کو رکھ دے وہ انسان بن جاتا ہے اسوہ بشریت. مکتب عملی کا نام ہے اسوہ. عزیزان، حضرت زہرا اسوہ ہیں. آج سب سے زیادہ اس زمانے میں، ان حالات میں ہمیں اسوہ فاطمی کی ضرورت ہے. یعنی جناب سیدہ مجسم اسلام ہے، مکمل مکتب دین ہے، پورا اسلام ہے فاطمہ. اقبال نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ آج کی خواتین کو اسوہ بطول چاہیے. ظاہر ہے اقبال نہ مجلسی آدمی تھے، نہ وہ جو ہمارا مزاج ہے عموماً ثوابی آدمی جو ثواب کی خاطر مرثیے لکھیں، ثواب کی خاطر قصیدے لکھیں، ثواب کی خاطر سارے کام کریں، وہ ثوابی آدمی نہیں تھے. اقبال نے کیوں حضرت سیدہ کو اسوہ کے طور پر پیش کیا، نمونہ کے طور پر پیش کیا؟ اس لیے کہ آج کی معاشرے کو، آج کی خاتون کو، آج کی عورت کو، بلکہ آج کی بشریت کو، آج کے انسان کو، آج کے زن و مرد کو، ہر زمانے کے انسان کو اس اسوہ کی ضرورت ہے. چونکہ اس اسوہ کے اندر پورا اسلام مجسم ہے، پورا دین مجسم ہے، مکمل دین. لہذا حالات زندگی حضرت سیدہ کے ہم پڑھتے ہیں کیا حالات تھے. مکہ میں پیدا ہوئی، کس ہجری میں پیدا ہوئی یہ بھی نہیں پتا، ہجری سے کتنے سال پہلے پیدا ہوئی اختلاف ہے اس میں.
جب حضرت مدینہ ہی کتنے سال تھے مورخین میں اختلاف ہے اس میں. جب ازدواج ہوئی کتنے سال تھے اختلاف ہے اس میں. جب شہادت ہوئی کتنے سال ہیں اس اختلاف ہے اس میں. حالات زندگی تاریخوں میں بھی اختلاف ہے. حالات زندگی یہ سیدہ یہ نہیں ہے عزیزان, حالات زندگی یہ قرآنی ہے سیدہ. یہ حالات زندگی مشترک ہیں, جناب سیدہ کے بھی ہیں دوسروں کے بھی ہیں. وہ بھی ان کی بھی ولادت ہوئی, دوسروں کی بھی ولادت ہوتی ہے. بعض کوشش کرتے ہیں ولادت میں انفرادیت ظاہر کریں تاکہ سیدہ کی ولادت منفرد ہو جائے دوسروں سے. اگر ولادت میں انفرادیت آ بھی جائے مقام فاطمہ حق فاطمہ ادا نہیں ہوا. یہ نہیں ہے مقام فاطمہ. یہ حالات زندگی جو سیدہ کے بھی ہیں اور دوسروں کے بھی ہیں, ان کی بھی ایک تاریخ ولادت, ان کی بھی ایک تاریخ ولادت. وہ بھی مکہ میں تھیں, دوسرے بھی مکہ میں تھے. وہ بھی ہجرت کر کے مدینے آئیں, دوسری بھی خواتین ہجرت کر کے مدینے آئیں. یہ حالات زندگی مشترک تھے حضرت سیدہ کے. لہذا جب اسوہ فاطمیہ پیش کیا جاتا ہے, دوسرے آ کر کسی اور کا بھی نام بیچ میں لے لیتے ہیں, چونکہ وہی چیزیں ان کے اندر بھی موجود ہیں. حالات زندگی حضرت زہرا, حالات زندگی جس کی وجہ سے سیدہ اسوہ ہیں, اگر ان کی تشریح ہو جائے حالات زندگی حضرت زہرا قرآن مجید ہے, یہ دین ہے, یہ تشیع حالات زندگی حضرت زہرا. زندگی زہرا یعنی توحید, زندگی زہرا یعنی بندگی, زندگی زہرا یعنی عبادت. مکہ جز زندگی زہرا نہیں ہے, صحرا جز زندگی زہرا نہیں ہے. جز زندگی زہرا توحید و بندگی ہے. حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری جدہ قامت یعنی نماز کے لیے قائم ہوتی تھی, قیام کرتی تھی. اتنی بندگی یہ خدا کرتی تھی حتی تورم قدما ہو, اتنی بندگی یہ خدا کرتی تھی کہ زہرا کے پاؤں سوج جاتے تھے. حالات زندگی زہرا, بندگی زہرا. شادی کے دوسرے دن رسول اللہ نے علی علیہ السلام سے پوچھا, علی زہرا کو کیسی زوجہ پایا, کیسی شخصیت تھی زوجہ؟ علی علیہ السلام نے وہی جواب دیا, واقعاً علوی جواب دیا. کیا کہا؟ بندگی خدا میں بہترین ساتھی ہیں زہرا. بندگی خدا میں بہترین ساتھی ہیں زہرا. ایک دن رسول اللہ نے حضرت سیدہ سے کہا کہ جبریل اللہ کی طرف سے میرے پاس پیغام لے کر آئے ہیں. کہ سیدہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جبریل میرے پاس پیغام لے کر آئے ہیں. وہ پیغام کیا ہے؟ کہا کہ زہرا آج جو طلب کرے خدا عطا کرے گا. یہ اس دن کی بات ہے جس دن حضرت زہرا کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. حضرت زہرا خود فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس کائنات کے سب سے عظیم خاندان, کائنات کے سب سے عظیم زوج و زوجہ کے گھر میں سونے کے لیے جو بستر تھا وہ کون سا بستر تھا؟ توجہ فرمائیں ذرا. یہ بستر تھا جس میں رات بسر ہوتی تھی, جس کو نیچے بچھا کے رات کو سوتے تھے. کون سا بستر تھا؟ خود سیدہ فرماتی ہیں
کہ گوسفن دمبے کا وہ چمڑا جو خشک کیا ہوا تھا ہم نے، دن میں شتر کا چارہ اس پر رکھتے تھے. شتر ہمارا چارہ کھاتا تھا اس کے اوپر، اونٹ. دن کو جنریٹر پہ چل یعنی دن کو بی بی فرماتی ہیں ہمارے پاس ایک ہی تھا یہ چمڑا، خشک کیا ہوا چمڑا جو جہیز میں بستر ملا تھا. یہ ہم دن کو بچھاتے تھے، اس کے اوپر شتر کا چارہ ڈالتے تھے، رات کو یہ ہمارا بچھونا ہوتا تھا. کائنات کے عظیم ترین انسان، کائنات کی عظیم خاتون مقدرہ، یہ اس زہرا کے سے رسول پوچھ رہے ہیں، زہرا مانگو، آج خدا نے پیغام بھیجا ہے کہ زہرا جو مانگے گی آج خدا عطا کرے گا. زہرا سے کہو مانگے. مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، مادرن را اسوہ کامل بطول. عزیزان، زہرا کے لیے رو لینا کافی نہیں ہے، زہرا کے لیے ایک مجلس پڑھ لینا کافی نہیں ہے جب تک زہرا اسوہ نہیں بنتی. یہ زہرا ہے جس کے گھر میں یہ سونے کا سامان ہے، رات گزارنے کے لیے یہ سامان ہے، جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جس کے ہاتھ پہ چھالے پڑے ہوئے چکیاں چلا چلا کے، جس کے پاؤں میں ورم ہے قیام و عبادت کر کر کے. وہ زہرا آج خدا نے خود چاہا کہ زہرا کچھ مانگے اللہ سے. زہرا نے کہا، رسول اللہ نے پوچھا کچھ چاہیے؟ جبریل نے پیغام آیا کچھ چاہیے اللہ سے؟ بی بی کہتی ہیں ہاں چاہیے مجھے، چاہیے مجھے. کیا چاہیے؟ سیدہ فرماتی ہیں توفیق بندگی و اطاعت خدا چاہیے. یہ چاہیے مجھے. عزیزان، جناب سیدہ نے توحید کسی کتاب میں نہیں پڑھی تھی. توحید سیدہ وہ نہیں تھی جو ہماری توحید ہے. زہرا مجسم توحید تھی، زہرا مجسم دین تھی. اس وقت بنتا ہی ایسے ہی ہے. عالم بننا بہت آسان ہے، عالم معلومات اکٹھی کر لیں عالم بن جاتا ہے. ایک اصطلاح علماء استعمال کرتے ہیں، میں اب یہ مومنین جو یہاں تشریف فرما ہیں ان سے عذر کے ساتھ یہ اصطلاح البتہ ان کے کام کی ہے، یوں نہیں کہ علماء کی بات کریں تو ان کے کام کی نہیں ہے، وہ بھی اگر متوجہ اور سمجھ جائیں تو ان کے بھی کام کی چیز ہے. وہ یہ ہے، دو اصطلاحیں علماء استعمال کرتے ہیں، ایک تحقیق، ایک تحقق. چونکہ مدرسے میں بیٹھے ہیں نا، مدرسے کی بھی بات ہو جائے تھوڑی سی. تحقیق اور تحقق، محقق اور متحقق. علماء کے یہاں یہ رائج دو اصطلاحیں، محقق اور متحقق. محقق اس انسان کو کہتے ہیں جو علمی طور پر دلائل کے ذریعے ثابت کر لے کوئی چیز. محقق اسلام یعنی علمی دلائل کے ذریعے سے جو اسلام کے کسی باب میں تحقیقات انجام دے، علمی نتائج لے لے، علمی انکشافات کر لے، علمی مدعا کو علم کے ذریعے، دلائل کے ذریعے ثابت کرنے کی جس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں محقق. متحقق کون ہوتا ہے؟ متحقق وہ نہیں ہوتا جو اسلام کو کتاب کے اندر ثابت کر دے، جو اسلام کو کلاس کے اندر ثابت کر لے، جو اسلام کو ممبر پہ بیٹھ کے ثابت کر لے. متحقق وہ ہوتا ہے جو اسی مطلب سے جو اس نے علمی طور پر ثابت کیا ہے، اس مطلب سے اپنے وجود کے اندر متصف ہو جائے.
اس کو اپنے اندر عمل کر لے، عملی شکل دے دے، یہ متحقق اسلام ہے. کہ البتہ یہ شعبہ اسلام کا ابھی خالی ہے. محقق ملے ہیں اسلام کو، متحقق نہیں ملے. متحقق یعنی جو متصف ہو ان صفات سے، جو متصف ہو ان علوم سے، جو متصف ہو قرآن سے، نہ فقط محقق قرآن، متحقق قرآن. اسوہ تربیت انسان کے لیے ضروری ہے. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جن ہستیوں کو ہدایت کے لیے مامور فرمایا ان کا ایک عنوان اسوہ قرار دیا. اسوہ بناتا کیسے ہے اللہ؟ اسوہ بناتا اس وقت ہے، اس طرح سے کہ جب پورا مکتب، پورا منشور، پورا دین مکمل عملی طور پر اس انسان کی زندگی اور روح و حیات کے اندر لے آئے، اس سے وہ اسوہ بن جاتا ہے. اس انسان کو اگر کھولا جائے، اس کا ہر قدم اسلام ہے، اس کی بات اسلام ہے، اس کی سوچ اسلام ہے، اس کی نگاہ اسلام ہے، اس کی خاموشی و سکوت اسلام ہے. یہ تو ہمیں علماء بیان کرتے ہیں کہ حجت خدا معصوم، اس کا قول، اس کا فعل اور اس کی تائید و تصدیق، یہ سب حجت ہے. وہ بولے وہ دین ہے، وہ عمل کرے وہ دین ہے، وہ تائید و تصدیق کرے کسی اور کے عمل کی، وہ بھی دین ہے. وہ کیسے دین بن جاتا ہے؟ اس کا قول بھی دین، اس کا فعل بھی دین، اس کا سکوت بھی دین، اس کا بولنا بھی دین. اس وجہ سے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے پورا دین اس کے وجود کے اندر عملی کر دیا ہے. اسی سے انسان اسوہ بنتا ہے. اسوہ کے ساتھ رابطہ کیسا ہونا چاہیے؟ آج مجلس تھوڑی دیر سے بھی شروع ہوئی اور پہلی مجلس ہے، اس کو کل بیان کریں گے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ. اسوہ فاطمی، اسوہ بطول، جس کی آج ہر زمانے سے زیادہ اشد ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے، ہماری قوم کو ضرورت ہے، ہماری ملت کو ضرورت ہے، ہمارے ملک کو ضرورت ہے، پوری بشریت کو ضرورت ہے اسوہ فاطمی کی. زہرا ہر شعبے میں اسوہ ہے. حتی مصائب میں بھی اسوہ ہے. مصائب کا قانون یہ ہے کہ مصائب خدا وہاں نازل کرتا ہے جہاں فضائل عطا کرے. جنہیں فضائل نہیں دیتا انہیں مصائب بھی نہیں دیتا. خدا عادل ہے، کسی ایسے کے اوپر ایسے مصائب ڈھاتا نہیں ہے، ٹالتا نہیں ہے، لگاتا نہیں ہے جو مصائب کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو جس کے اندر. بہت مختصر سی زندگی میں جناب سیدہ نے وہ مصائب دیکھے کہ خود فرماتی ہیں اس مختصر سی زندگی میں. اقوال میں اختلاف ہے کہ جب شہید ہوئیں تو یا 18 سال عمر تھی یا 28 سال عمر تھی. زیادہ سے زیادہ 28 سال، مطلب شاید اقوال اس سے زیادہ بھی ہوں لیکن 28 سال تک ذکر کیا گیا. 28 سال بھی جوانی کی عمر ہے. اس جوانی میں بھی کچھ ایسا بچپن میں گزر جاتا ہے جس میں انسان کو مصائب کی یاد نہیں ہوتی. لیکن زہرا مصائب میں بھی اسوہ ہے. پہلا دکھ زہرا نے مکہ میں دیکھا. جانے کیسے ماں کے جنازے کے پاس حاضر ہوئی تھی. کہیں پڑھا نہیں میں نے، جب جناب خدیجہ کی رحلت ہوئی بیٹی کیسے ماں کے جنازے کے ساتھ آئی.
شاید ایسے ہی آئی ہوگی جیسے زہرا کے جنازے کے ساتھ ثانی زہرا آئی تھی. آپ کو پتہ ہے جناب خدیجہ کی رحلت بہت قسم پرسی میں ہوئی. یہ مالدار خاتون عرب کی جب رحلت ہوئی جناب خدیجہ کی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. شیب ابی طالب میں جو سخت سال تھا رسول اللہ کے لیے، دو ہستیاں رسول اللہ سے جدا ہو گئیں، ایک جناب ابی طالب اور ایک رسول اللہ کے دکھوں کا مداوا خدیجہ کبریٰ. یہ پہلا دکھ تھا جو جناب زہرا نے دیکھا. جب مدینے آ گئی مصائب زہرا بہت دیرینہ شروع تھے. جنگ احد میں جناب سیدہ کو اطلاع ملی آپ کے بابا شہید ہو گئے ہیں. روتی ہوئی میدان کی طرف گئی بابا کی تلاش میں. امیر المومنین لے گئے جناب سیدہ کو رسول اللہ کے پاس. رسول اللہ شہید نہیں ہوئے تھے، دندان اقدس شہید ہو گئے تھے. زخم تھے، علی کے بھی زخم تھے، رسول اللہ کو بھی زخم تھے. مرہم بناتی، کبھی رسول اللہ کے زخموں پہ مرہم رکھتی، کبھی علی کے زخموں پہ مرہم رکھتی، ساتھ روتی بھی جاتی. ان زخموں کو دیکھتی اور روتی بھی جاتی. میں کہوں گا زہرا یہ مصیبت بڑی تھی، دکھ بڑا تھا، لیکن ایک بیٹی کو کتنی تسلی ہوتی ہے جب بابا کے زخموں پہ مرہم رکھ رہی ہو. اے زہرا جب آپ کی بیٹی کربلا میں ہے، یہ حسرت لے کر چلی گئی، اے کاش میں بھائی کے زخموں پہ مرہم رکھ لیتی. میں بھائی کے زخموں پہ مرہم رکھ لیتی. وہ دکھ بھی زہرا نے برداشت کیے، وہ دکھ بھی زہرا نے برداشت کیے. خبر ملی حمزہ شہید ہو گئے ہیں. رسول اللہ نے حکم دیا سب اپنے شہداء کو چھوڑ دو، سید الشہداء حمزہ پہ آ کر گریا کرو. زہرا ساری خواتین کو لے کر آ گئی حمزہ کے جنازے پر آ کر. ہند جگر خارا نے حمزہ کا جگر چبایا ہوا تھا، سینہ چاک کیا ہوا تھا. اس شکافتہ سینے پہ زہرا آئیں اور آ کر رونے لگیں. یہ ایک اور دکھ تھا جو زندگی میں جناب زہرا نے دیکھا. اور ایک دن پھر وہ دکھ آیا جس نے زہرا کو بہت رلایا، بہت رلایا. شہادت تک اس دکھ میں روتی رہی اور وہ بابا کا فراق تھا. ایک دن زہرا کو وہ دیکھنے کو ملا کہ زہرا کے آغوش میں سر اقدس رسول اللہ بڑھا ہوا تھا. رسول اللہ موت کے عالم میں کبھی آنکھیں کھولتے ہیں، کبھی آنکھیں بند کرتے ہیں. بی بی بابا کے چہرے کو دیکھتی ہے اور روتی بھی جاتی ہے. رسول اللہ کے رخسار پہ جب زہرا کے آنسو ٹپکتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنی بیٹی کے آنسو، دیکھ کر آنکھ کھول کے کہتے ہیں زہرا ذرا کان قریب لاؤ. زہرا اپنے کان بابا کے قریب لے جاتی ہیں. بات سنتے ہی رو پڑتی ہیں. روتے ہوئے بابا سے ایک اور جملہ سنتی کہ مسکرا جاتی ہیں.
لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کیا بات ہوئی جس پہ زہرا رو پڑی، اور پھر کیا بات ہوئی جس پہ زہرا مسکرا دی۔ لوگوں نے پوچھا، رونے کا بھی سبب بتا دیا، مسکرانے کا بھی سبب بتا دیا۔ رونے کا سبب یہ بتایا کہ بابا نے بتایا، زہرا میں عنقریب تجھ سے جدا ہو جاؤں گا، زہرا تو عنقریب مجھ سے بچھڑ جائے گی، میں تیری صورت نہیں دیکھ سکوں گا، تو میری صورت نہیں دیکھ سکے گی۔ اس فراق پہ زہرا رو دی اور مسکرائی کس پر؟ رسول اللہ نے فرمایا، میری بیٹی تو گھبرا مت، میرے جانے کے بعد سب سے پہلے میرے خاندان و اہل بیت میں سے تو مجھ سے آ کر ملے گی۔ یہ نوید تھی زہرا کے لیے، خوشخبری تھی زہرا کے لیے۔ جناب سیدہ کی آغوش میں رسول اللہ کی روح پرواز کر گئی۔ جناب سیدہ بابا کے کفن و دفن میں مشغول تھی، روتی بھی رہی، گریہ کرتی رہی، بابا کے لیے عزاداری کرتی رہی۔ اتنی عزا کی بابا کے لیے، مدینے والوں نے آ کر شکوہ کیا علی سے، علی زہرا روتی بہت ہے۔ ہماری خواتین زہرا کا گریہ سن کے پریشان ہو جاتی ہیں، انہیں چین نہیں ملتا، انہیں سکون نہیں آتا۔ علی زہرا سے کہو کم رویا کرے۔ علی آتے ہیں زہرا سے، آ کر کہتے ہیں، بی بی مدینے کے لوگ شکوہ کرتے ہیں، آپ کے رونے کا گلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں زہرا سے کہو کم رویا کرے۔ روضہ رسول پر بی بی نے رونا شروع کیا، پھر آ کر شکوہ کیا۔ علی نے بیت الاحزان بنایا، زہرا یہاں آ کر گریہ کیا کرو بابا کے لیے۔ لیکن یہاں پر زہرا کے مصائب کا اختتام نہیں تھا۔ زہرا کے درد بہت زیادہ تھے، حیرت میں رہتی تھی، بابا کو روں، علی کو روں، رسول مظلوم تھے یا علی مظلوم تھے۔ ایک دن علی گھر آئے، زہرا نے علی کا چہرہ پڑھ کر پوچھا، اے ابوالحسن پریشان لگتے ہیں، آیا لوگوں کے رویوں سے پریشان ہیں، مدینے والوں کے رویوں سے پریشان ہیں، امت رسول کے رویے سے پریشان ہیں؟ بی بی فرماتی ہیں، علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی حسرت سے کہتے ہیں، اے دختر رسول، اے کاش لوگ مجھے سلام ہی نہ کرتے، میں سلام کرتا ہوں میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ بہت دکھ تھے زہرا کے۔ زہرا علی کے دکھوں کا مداوا تھی۔ ایک دن تھا جب علی کے زخموں پہ مرہم، جسم کے زخموں پہ مرہم رکھتی تھی، لیکن رسول اللہ کی رحلت کے بعد زہرا نے علی کے ان زخموں پہ مرہم رکھی جو علی کے دل پہ لگے ہوئے تھے۔ اگر زہرا نہ ہوتی علی کے لیے وہ دکھ برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ دکھ جس کو خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میری حالت یہ بنی ہوئی تھی جیسے میرے کانٹ کا آنکھ میں خار آ گیا ہو، جیسے میرے گلے میں کچھ پھنس گیا ہو، جس کو میں نہ نیچے لے جا سکتا تھا نہ باہر نکال سکتا تھا۔ اگر زہرا نہ ہوتی یہ غم کیسے علی برداشت کرتے؟ لیکن ایک دن وہ بھی آ گیا کہ علی کو اپنے ہاتھوں سے اپنے دکھوں کا مداوا دفن کرنا پڑ گیا۔ ایک دن زہرا روتی ہوئی گھر واپس آئی، روتی ہوئی گھر واپس آئی، علی گھر میں موجود تھے، روتی ہوئی گھر سے داخل ہوئی، فریادیں کرنے لگی، زمین پر بیٹھ کر فریادیں کرنے لگی، رب کو پکارنے لگی، پروردگار کو پکارنے لگی، اور علی سے کہنے لگی، علی دیکھا آج میری کیا حالت ہو گئی اس امت کے سامنے؟ علی کہنے لگے، زہرا بتاؤ کیا ہو گیا؟ زہرا کہتی ہیں، اے علی میں گئی اپنا حق مانگنے کے لیے، مجھ سے گواہ مانگے جا رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں گواہ لے کر آؤ، میری بات پہ اعتبار نہیں کیا جا رہا۔ اے علی میں کس کس غم کروں؟ میں دختر رسول، میں زہرا بتول،
مجھ سے گواہ مانگتے ہیں، اے علی مجھ سے گواہ مانگتے ہیں۔ خدا شاہد ہے، زہرا کو دروازے کے زخم کا درد محسوس نہیں ہوا، گواہ مانگنے کا درد زہرا کے جگر کو کھا گیا۔ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمارے اس خلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگارا جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں بیمارستانوں میں، اسپتالوں میں یا گھروں میں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما۔ یہ ہمارے دو عزیز حوزہ کے طلاب میں سے بیمار ہیں، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، بحق زہراء مرضیہ جملہ مرضى اسلام سمیت ان دو عزیزوں کو جلد از جلد شفاء کاملہ نصیب فرما۔ پروردگارہ جو مومنین کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں، بحق صدیقہ طاہرہ، بحق عصمت کبریٰ، تمام مومنین کے جملہ مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ پروردگارہ اس وقت عالم اسلام پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ مظلومین بحرین کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، آل خلیفہ و آل سعود کو رسوا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد دیگر اسلامی ممالک میں جہاں پر بھی وہ مسلمین نے اپنی آزادی اور حقوق کی تحریکیں چلائی ہوئی ہیں انہیں اپنے مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ پروردگارہ مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین کو آزادی عطا فرما، مظلومین کشمیر کو آزادی عطا فرما، مظلومین پارا چنار کو آزادی عطا فرما، ان کی تمام مسائل و مشکلات کو حل فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما۔